بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس عورت میں حیا اور وفا ہو اس سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہوتی۔ بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے ایک بھنگی کی نظر جب ملکہ پر پڑی تو پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا، لیکن دل تھا کہ اس پر زور نہیں چل رہا تھا۔ وہ ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا۔ عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لے لیا اور وہ بستر سے لگ گیا۔ بھنگی کی بیوی بھی اس کی اس حالت سے واقف تھی۔ بھنگی کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ کام کرنے کے لیے محل میں جانے لگی۔ جب کئی دن تک بھنگی ملکہ کو نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا۔ بھنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہوگا ہمارا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جان لی اور اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی۔ بھنگی کی بیوی نے ساری بات ملکہ کے سامنے پیش نظر کر دی۔ تب ملکہ نے اسے کہا کہ تم بھنگی سے کہو کہ وہ ایک راستے پہ بیٹھ جائے جو شہر کو جاتا ہو، اور صرف تم اللہ اور اللہ کی تسبیح کرتے رہو، نہ کسی سے بات کرو اور نہ کسی کا دیا ہوا تحفہ لو۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچ جائیں گے تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ بھنگی نے جب یہ بات سنی، جب ملکہ کا یہ پیغام بھنگی نے سنا تو اس کی جان میں جان آ گئی اور وہ بھیس بدل کر ایک راستے پر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کا ورد شروع کر دیا۔ آنے جانے والے لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے اور نذرانے بھی ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ نظر اٹھا کے کسی کی طرف دیکھتا اور نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا۔ ایسے ہی کافی عرصہ تک چلتا رہا، اور اس طرح کرتے کرتے جب اس کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی اور پھر بادشاہ نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ کون ہے وہ اور اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ بادشاہ نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس بھنگی کے پاس گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شخص کے چرچے بہت دور تک پہنچ گئے۔ ہر طرف صرف اسی کے ہی چرچے تھے اور اسی کا ہی نام تھا۔ ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کرنے کی خواہش ظاہر کی تو بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ دوسری طرف بھنگی کو اسی اثنا میں اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں بلکہ صرف ایک دنیاوی مقصد کے لیے اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا، وہ تو جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں اور اس کو انعام و اکرام اور نذرانے دے رہے ہیں۔ کیا بادشاہ اور کیا عام لوگ سب اسی کو عزت دے رہے ہیں۔ یہ کرامات تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہے۔ اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو وہ اور کتنی نعمتوں کا نزول مجھ پر کر دے گا۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی اور مطمئن ہو گئی کہ آج اس کی وجہ سے کوئی بھٹکا ہوا انسان اللہ کے قریب ہو گیا۔ ملکہ روتی ہوئی محل میں واپس آ گئی۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کو ہم اپنا سب کچھ مان لیں اور اپنی ہر مشکل ہر تکلیف کو صرف اللہ سے وابستہ کریں تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت نوازنے والا ہے۔ لیکن اس دنیا کا ایک دستور ہے کہ یہاں معاف صرف خدا کرتا ہے، انسان نہیں، چاہے خود 1000 غلطیاں کی ہوں مگر دوسروں کی غلطیاں معاف نہیں کرتے۔ تو آئیے ہم آج سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر کسی بھی چیز کی کوئی خواہش ہے یا کوئی بھی ہمارے دل میں کوئی تمنا ہے تو ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء